آج ویو 360 میں پاکستان کا سیاسی بحران، امریکی میڈیا اسے کیسے کور کر رہا ہے۔ آج کے شیروں میں آپ کو ملوائیں گے ایک کامیاب امریکی خاتون باکسر سے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے باکسنگ کا انتخاب نہیں کیا، باکسنگ نے مجھے چنا ہے۔ اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان کیسے منایا جا رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ پہلی سحری ہے یہ، اور 2022 میں ہمارا جو 2 سال بعد یہ دن دیکھنے کو ملا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ از خود کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بیرونی سازش کے الزامات کی وجہ سے یہ ایک منفرد نوعیت کا کیس ہے جس پر امریکہ کی طرف سے بھی تردید آ چکی۔ پاکستان میں تیزی سے تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کو یہاں امریکی میڈیا میں بھی کوریج دی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں نیلوفر مغل سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، یہاں جو بڑے بڑے اخبارات یا ٹی وی چینلز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان میں ہونے والے واقعات کو کور کر رہے ہیں؟ جی اسد، ملے جلے تجزیے اور آراء پر مبنی اداریے ہیں، آرٹیکل ہیں، مضمون ہیں جو کہ پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ کسی میں پاکستان کی جو سیاسی مستقبل ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کسی میں پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کسی میں پاکستانی فوج کی جانب سے کسی ممکنہ اقدام کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم اخبار واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں تو اس کے ایک آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ قتل و غارت، مارشاء اللہ، عدم اعتماد کی تحریکوں اور بلا جواز برطرفیوں کی وجہ سے کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے عہدے کی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ عمران خان کے عہدے کی مدت اگست 2023 میں ختم ہونی تھی۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک کا عمل آگے بڑھتا تو ان کا نام بھی ناکام وزرائے اعظم اور صدور کی اس فہرست میں شامل ہو جاتا، لیکن اب لگتا ہے کہ ابھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری جانب اگر ہم اخبار نیو یارک ٹائمز کی بات کریں تو نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ عمران خان کی طرف سے مقننہ کو تحلیل کرنے کا اقدام فوج کی حمایت سے محروم ہونے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی بڑھتی ہوئی کوششوں کا سامنا کرنے کے باوجود اقتدار میں رہنے کی ایک ناکام کوشش دکھائی دیتی ہے۔ اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عمران خان انتھک سیاسی مہم چلانے والے رہنما ہے اور پارٹی میں ان کی پیروی کرنے والا ایک وفادار طبقہ موجود ہے۔ حالیہ ہفتوں میں انہوں نے خود پر مذہب اور مغرب مخالف بیان بازی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جنہیں ووٹرز جو ہے پسند کرتے ہیں۔ اور امریکی نیٹ ورک CNN کی ایک خبر کے مطابق کئی مہینوں سے عمران خان غیر ملکی زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر اور افراط زر میں اضافے کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، جس کے نتیجے میں خوراک، ایندھن جیسی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ CNN کا مزید یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کے جو الزامات ہیں اس سے ان میں عوام میں ان کی حمایت جو ہے وہ مزید مضبوط ہو سکتی ہے، اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکہ مخالف جذبات جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اور اسد، زیادہ تر جو امریکی میڈیا ہے اس کی جانب سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے قبل از وقت جو انتخابات ہیں اس کا یہ اقدام جو ہے اس سے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا جو خطرہ ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ جی تھینک یو نیلوفر، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کچھ اگر مزید بات کریں ہم افغانستان میں، طالبان نے پوست کی کاشت پر پابندی لگانے کا حکم دیا ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا کہنا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کاشتکاروں کی تمام فصل تلف کر دی جائے گی اور ان کے ساتھ شریعت کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ افغانستان پوست کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور پچھلی 2 دہائیوں میں اس کی پیداوار اور برآمد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پوست کی کاشت سے افغانستان نے تقریباً $3 ارب حاصل کیے، جبکہ منشیات پر مبنی معیشت کی کل مالیت $6.6 ارب ہے۔ طالبان کے رہنما کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے میں پوست کے استعمال، نقل و حمل، تجارت اور اس سے منسلک کسی بھی قسم کی مصنوعات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی طالبان نے افغانستان میں منشیات کی فیکٹریوں پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ طالبان نے پوست کی کاشت پر پابندی پہلی بار نہیں لگائی۔ اس سے پہلے طالبان نے اپنے پہلے دور حکومت میں بھی پوست کی پیداوار پر مکمل پابندی عائد کی تھی۔ طالبان کے اس اقدام پر عالمی برادری نے اس وقت اس کا خیر مقدم بھی کیا تھا۔ اس وقت وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے سینئر صحافی
احمد اللہ آرچیوال ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس موجودہ صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ احمد اللہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگر ہم اوورال جائزہ لیتے ہیں جو اب تک پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے طالبان کی، اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں، کچھ دن پہلے ہی ہم طالبان کے ترجمان کی طرف سے سن رہے تھے کہ پوسٹ کی کاشت پہ پابندی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ اقدام کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا کہ اب ریسنٹلی اس حوالے سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا. کیا ایسا چینج ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم وقت ہے اس فیصلے کے لیے، کیونکہ بعض طالبان پر بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ طالبان نے لڑکیوں کی اسکولوں پر، مڈل اسکول اور ہائی اسکولوں پر پابندی لگائی تھی. شاید طالبان چاہتی ہے کہ عالمی برادری کی توجہ کسی دوسرے طرف لے جائے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ طالبان انٹرنیشنل ریکگنیشن کے پیچھے ہے. شاید طالبان نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کرے. تیسرا وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کے پاس اوپیم ہے زیادہ مقدار میں، اور اس کام سے شاید ان کی قیمت بڑھ جائے. جو ہو چکا ہے اوپیم کی قیمت دگنا ہو چکا ہے ابھی. یہی وجوہات بتائی جاتی ہے. چوتھا وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شاید طالبان نے عالمی برادری کے ساتھ کوئی جو معاہدہ کیا ہے اس کی ایک شق شاید یہ ہو جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ طالبان اس پہ پابندی لگائی. پانچواں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان چونکہ ابھی حکومت میں ہے اور اوپیم طالبان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا. اب طالبان تو جب حکومت میں ہے اس پر پابندی ٹیکس نہیں لگا سکتی. اگر کوئی اپوزیشن والے ہے، اگر کوئی باغی گروپ ہے، ان سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہی بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے. یہ مین فیکٹرز ہیں. اس سے پہلے بھی جب طالبان کی پہلے حکومت تھی احمد اللہ، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پابندی لگائی گئی تھی اس وقت، لیکن اس وقت ملا عمر کنٹرول کر رہے تھے، لیڈر تھے طالبان کے، تو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، ان کا کنٹرول تھا کافی اکراس دا بورڈ طالبان پہ. اس وقت کچھ نظریاتی اختلافات ہیں یا کچھ ایسے اختلافات ہیں جو کہ ودن طالبان بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہو پائے گا یہ ڈیسیژن؟ اس فیصلے کے بارے میں خبروں کے مطابق طالبانوں کی صفوں میں اختلافات ہے، لیکن جب طالبان بڑی فیصلے کرتی ہے تو ان پر طالبان متفق ہوتی ہے. میرے خیال میں ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ طالبان میں جو لوکل کمانڈر ہے ان کے وہ پاورفل ہے، ان کے پاس زیادہ پاور ہے. اگر وہ نہ چاہے تو طالبان کے لیے اس فیصلے کو نافذ کرنا مشکل ہوگا. تو اگر ہم جس طرح کی سچویشن ہے افغانستان میں اس وقت، خشکسالی ہے، معاشی بدحالی ہے، اس کے بعد کاشتکار یا زمیندار تو پہلے بھی کافی حد تک سفر کر رہے تھے، تو کیسے ان کو کیا کوئی سبسٹیٹیوٹ دے سکیں گے؟ طالبان کو متبادل فراہم کر سکیں گے؟ طالبان نے اپنے یہ جو حکم نامہ اعلان کیا ہے، اس میں طالبان نے عالمی برادری سے زمینداروں کے لیے الٹرنیٹیو لائیولیہوڈ کا مطالبہ کیا ہے. پچھلی حکومت میں زمینداروں کو الٹرنیٹیو لائیولیہوڈ کے زیادہ پروگرام تھے جو ورلڈ بینک اور بہت سے ڈونر کے نے سپورٹ کرتے تھے، لیکن ابھی طالبان نے کوئی الٹرنیٹیو لائیولیہوڈ پرووائڈ نہیں کیا ہے. تو عالمی برادری جو کہ منشیات کے پھیلاؤ کی وجہ سے کافی حد تک پریشان ہے، اور چونکہ افغانستان پہ اس حوالے سے پریشر بھی رہا ہے، تو اس پابندی کو عالمی برادری آپ کو کیا لگتا ہے کس زاویے سے دیکھے گی؟ میرے خیال میں عالمی برادری نے اس فیصلے کو ایک حد تک سراہا ہے، لیکن محتاط ہے، کیونکہ عالمی برادری اب بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ فیصلہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، اور اس کو عالمی برادری میں سراہا جائے گا، کیونکہ افغانستان کے پڑوس میں جو ممالک ہے ان کو ایک طرف سے اگر افغانستان میں اوپیم کے کاروبار سے وہ لوگ جو اس بزنس میں انوالو ہے ان کو پیسہ ملتا ہے، دوسری طرف سے ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ افغانستان کی جو پڑوسی ہے میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک خوشائن فیصلہ ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی اچھا فیصلہ ہے، لیکن انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے طالبان. تو اگر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ طالبان اس پہ عملی طور پہ قابو پا لیتے ہیں، پوسٹ کی کاشت روک دی جاتی ہے، کاروبار روک دیا جاتا ہے، اس کی فیکٹریاں بند کر دی جاتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پورے ایشو کو
طالبان لابی کر سکتے ہیں اپنے لیے اور ایک بڑا اقدام ہو سکتا ہے اپنی ریکگنیشن کے لیے، عالمی برادری کے پاس جا سکتے ہیں اس کو لے کے؟ میرے خیال میں لابی تو کر سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ طالبان کو نہیں ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے عالمی برادری کی اور مطالبات ہے جو اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ پہلے مطالبہ تو وسیع البنیاد حکومت کا ہے، دوسرے مطالبہ یہ ہیومن رائٹس کا ہے، تیسرے مطالبہ مائنارٹیز کے رائٹس کے ہے، چوتھے مطالبہ طالبان کو یہ انشور کرنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال نہ ہو جائے اور طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کرے۔ یہ وہی بڑی مطالبات ہے کہ عالمی برادری طالبان سے ریکگنیشن کے لیے مانتی ہے۔ اگر یہ جیسا کہ آپ نے کہا، میرے خیال میں یہ ایک چیز ہے کہ طالبان اس کو لابی کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور یہی شاید ایک وجہ بھی ہوگا ان کی فیصلے کا، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ طالبان سے اس کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ابھی اور بہت سے جو اقدامات عالمی برادری چاہتی ہے وہ ان سے ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ احمد اللہ آرچیوال، ہمیں جوائن کر رہے تھے افغان سروس سے، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو سچویشن اس وقت ہمیں بنتی نظر آتی ہے طالبان کی طرف سے پوسٹ کی کاشت اور اس کے بعد اس کے ٹریڈ یا کسی بھی طرح سے اس کے استعمال کی پابندی جو ہے وہ کس طرح سے طالبان حکومت کو فائدہ دے سکتی ہے افغانستان میں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے احمد اللہ آرچیوال سے۔ اور آج کے شیروں میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی کامیاب امریکی خاتون باکسر سے جنہوں نے جب ٹریننگ لی تو وہ 2 بچوں کی تنہا پرورش کرنے والی ماں اور پیشے کے لحاظ سے اسکول بس کی ڈرائیور تھی۔ باکسنگ چیمپئن ٹوری نیلسن نے اپنے کیریئر میں باکسنگ رنگ میں بے شمار تمغے جیتے اور اب وہ اپنی مہارت اور اپنا یہ فن اگلی نسل کو منتقل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ My name is Tori Shonuff Nelson. میرا نام ٹوری شونف نیلسن ہے۔ میرا پہلا تعلق خدا سے ہے۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ 5 مختلف ویٹ کلاسز میں 13 بار عالمی چیمپئن ہوں۔ I always tell people, میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میں نے باکسنگ کا انتخاب نہیں کیا، باکسنگ نے مجھے چنا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عالمی چیمپئن کیسے بنتے ہیں، اور وہ بھی 13 بار۔ but then to become a world champion 13 times, that's crazy. I was a میں اکیلی ماں تھی، میں اسکول بس چلا رہی تھی اور ایک ریسٹورانٹ میں بھی کام کر رہی تھی۔ میں نے 29 سال کی عمر میں باکسنگ شروع کی۔ Most people started like زیادہ تر لوگ 9 عمری میں شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت دیر سے آغاز کیا۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسے کرنے میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب دیر ہو گئی ہے۔ I went there and just wanted to get the weight off. اور جب میں جم گئی تو صرف وزن کم کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کوچ سے ملی، وہ اس وقت جم کے مالک تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں یہاں صرف وزن کم کرنے کے لیے آ سکتی ہوں؟ ان کا کہنا تھا ہاں، یہ بہترین ورزش ہے، آپ پورے جسم کا وزن کم کر پائیں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اگر آپ مقابلے میں جائیں گی تو کیا حاصل کرنا چاہیں گی؟ میں نے کہا میں عالمی چیمپئن بننا چاہوں گی۔ ان کا جواب تھا ٹھیک ہے، لیکن ذرا 1 منٹ، تم بہت جلد بازی نہیں دکھا رہی۔ لیکن یاد رکھیں میں کوئی بچی نہیں تھی۔ باکسنگ سے مجھے بہت مدد ملی، میرا مطلب ہے اس نے میری زندگی بدل دی۔ میرا رویہ، میرا کھانا پینا، میری صحت، یہ ہر اعتبار سے بہترین رہی۔ So when they said Nelson on deck, جب وہ کہتے ہیں نیلسن آن ڈیک، تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی باری آپ کی ہے۔ تو مجھے اس حد تک گھبراہٹ ہوتی تھی کہ میں قے کر دیتی تھی۔ Mike Tyson said it. مائک ٹائسن کہتے ہیں ہر ایک کے پاس اس وقت تک ایک منصوبہ ہوتا ہے جب تک کہ انہیں چہرے پر پہلی بار پہلا گھوسا نہیں پڑتا۔ وہ پہلا پنچ آپ کو جگا دیتا ہے۔ اوہ، یہ تو حقیقت ہے۔ تو جب میں پہلی بار مکہ کھاتی ہوں اس کے بعد میں مسکرا رہی ہوتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں کیونکہ میں پوری طرح جاگ کر لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہوں۔ I'm up now and it's fight time. I mean, we women. میرا مطلب ہے ہم خواتین ہیں اور ہم بھی اس کھیل میں آ کر وہ کچھ کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ That's like mashed potatoes. I think I stopped boxing at 43. میرے خیال میں نے 43 سال کی عمر میں باکسنگ چھوڑ دی تھی۔ اس وقت میں ایک تربیتی کیمپ میں تھی، میری دادی بیمار تھی اور پھر اس ٹریننگ کے دوران وہ چل بسیں۔ It took a lot. It took so. اس کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ میرے بچوں نے کہا ماں یہی باکسنگ چھوڑنے کا وقت ہے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح میں نے اپنی آخری لڑائی اپنی دادی سے منسوب کر دی۔ And so I dedicated my last fight to my grandmother. Sorry.
My daughter's 23 and my son is 26. मेरी बेटी 23 और बेटा 26 साल का है। बेचारे बच्चे, मैं कहूँगी कि उनका बचपन ही नहीं था, तो उन्हें डीसी जाने के लिए और जिम जाने के लिए तैयार होना पड़ता। Ride to DC and to go to the gym. Almost every morning हर सुबह मैं सिर्फ ये दुआ मांग कर उठता हूँ कि इन्हें इन मुकाबलों में इनकी ज़्यादातर लड़ाइयों की तरह कोई चोट ना लगे। I would like to say to her, congratulations. मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपको आपकी तमाम कामयाबियों पर और आने वाले बहुत से अहम मौक़ों के लिए मुबारकबाद। Harder, let's get it. 1, slip, 3, 4. Now अब मैं तरबियत देती हूँ। Most girls that I've trained. ज़्यादातर लड़कियाँ जिनको मैंने तरबियत दी है, शुरू में वो एक पंच भी नहीं लगा सकती थी, शुरू में नहीं कर सकती, लेकिन एक बार जब हम ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उनका एतमाद छत से जा लगता है। मैं ये नहीं कह सकती कि बॉक्सिंग ही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि खुदा ही मेरा सब कुछ है, लेकिन मुझे बॉक्सिंग से इश्क है और मैं हमेशा इससे मोहब्बत करती रहूँगी। फ़ाइज़ा अल-मसरी के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पिछले 2 साल रमज़ान में होने वाले इज्तिमात और तकरीबात की रौनकें काफ़ी हद तक कोविड की नज़र हो गईं, लेकिन इस साल जब दुनिया भर में वबा का ज़ोर ज़रा कम हुआ है तो मुस्लिम ममालिक में लोग अपने रवायती तरीके से इस महीने को मना रहे हैं। लेकिन जहां कोविड में कमी ने रमज़ान की रौनकें बहाल की हैं, वहीं इस महीने में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा भी हुआ है, जिससे कई मुल्कों में खाने पीने की अशिया तक आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि दुनिया भर में माह रमज़ान का आगाज़ कैसा रहा। मिस्र में रमजान के महीने में घरों और गली मोहल्लों को लालटेनों से सजाया जाता है, जो पहले लाखों डॉलर्स के एवज दीगर मुल्कों से दरामद की जाती थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से लालटेनों की दरामद पर पाबंदी की वजह से अब बहुत से मकामी फनकार मुल्क के अंदर ही ये लालटेनें तैयार कर रहे हैं। मैं कोला का इस्तेमाल करती हूँ, जिसका हमारी लोक दास्तानों में जिक्र मिलता है। पुराने ज़माने में जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे तो उसे पानी को ठंडा और साफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसे महज घरों की आराइश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मकामी फनकारा अबीर अंतार ने पानी भरने के इस कदीम बर्तन को लालटेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसे वो अपने घर में ही तैयार करती हैं। लेकिन कोविड की वजह से गुज़श्ता 2 रमज़ान इनकी फरोख्त ना होने के बराबर थी, लेकिन इस बरस इनकी बनाई ये लालटेनें हाथों हाथ ली जा रही हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 साल फरोख्त बहुत कम रही, जिसकी वजह से हमारे पास लालटेनों का ज़ख़ीरा महफूज पड़ा रहा। हमने इस साल लालटेन की कीमतों में इजाफा नहीं किया और इसकी वजह से इनकी फरोख्त में बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते में ही तमाम लालटेन फरोख्त हो जाएंगी। ताहम हमने हाल ही में इटली और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी लालटेनें बरामद करना शुरू कर दी हैं। उर्दन में भी रमजान की आमद के साथ घरेलू सजावट की चीजें खरीदना कदीम रवायत रही है। रमज़ान में मुझे घर सजाकर खुशी मिलती है, इससे सारा माहौल ही बदल जाता है। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे बताते हैं कि बिल्डिंग में मेरा घर सबसे खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि मैं अपने घर की बहुत सजावट करती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे रमज़ान मनाना बहुत पसंद है। ताहम दीगर मुल्कों की तरह महंगाई ने उर्दन में भी इस कदीम रवायत पर असर डाला है, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद अब अपने घरों को सजाने की इस्तात से महरूम नजर आती है। कारोबार के लिहाज से ये बरस गुज़िश्ता बरसों की तरह अच्छा नहीं जा रहा। लोगों के माली हालात कारोबार पर असरअंदाज हो रहे हैं और लेबनान में तो इसका खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन कोविड ने जहां बाकी शोबों पर असरात मुरतब किए हैं, वहीं अशियाए खुर्दनोश को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए आपको अपनी जेब देखनी पड़ती है और ख़रीदने से पहले हिसाब लगाना पड़ता है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आप रोज़ाना मिठाई नहीं खरीद सकते, बल्कि हर दूसरे या तीसरे दिन खरीद सकते हैं।
लेबनान में मिठाई की मशहूर दुकान के मालिक हाजी कमाल का कारोबार भी इससे मुतासिर हुआ है, जिनकी दुकान पर बनने वाली रिवायती मिठाई कलाज के अज्जा इनकी पहुंच से बाहर हो गए हैं। हम 100 साल से ज्यादा अरसे से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो हालात अब हैं वो पहले कभी देखने में नहीं आए। कई मशहूर मिठाइयाँ ऐसी हैं जो हम नहीं बना पा रहे क्योंकि दूध, घी, चीनी और गैस सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है। कोविड के साथ साथ रूस और यूक्रेन के बहरान ने भी मंडियों पर खासा असर डाला है। खास तौर पर गजा में बुनियादी ज़रूरी अशिया की कीमतों में 10% इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता बरस तकरीबन $31 में आप 6 या 7 चीज़ें खरीद लेते थे, अब 3 या 4 ही खरीद पाते हैं। रमज़ान के महीने में बाकी साल की निस्बत ज़्यादा सदका और खैरात की जाती है। बांग्लादेश में साहिब सरवत लोग माजी की तरह अब भी इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। हर साल हम गरीबों और रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। हम तकरीबन 1200 लोगों को रोज़ाना इफ्तार खिलाते हैं। पूरा रमज़ान ये सिलसिला जारी रहेगा। दीगर सालों की तरह इस साल भी हमने मस्जिद के अंदर खाने का इंतज़ाम किया है। ख़वातीन के लिए अलग से खुसूसी इंतज़ाम है। बांग्लादेश के मारूफ चौक बाजार में मकामी रिवायती इफ्तारी खरीदने वालों का रश इस साल भी देखने में आ रहा है। ये इफ्तारी की रवायती मार्केट है। मेरे वालिद और दादा भी यहाँ से ही इफ्तार की चीज़ें खरीदते थे। यहाँ अनवा व इक़साम की खाने की चीज़ें मिलती हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में भी सूरत हाल आम आदमी के लिए दुश्वार है। कीमतें आसमान को छू रही हैं और अफगानिस्तान में लोगों की मुआशी हालत कमजोर है। आपने देखा है कि लोग जरूरी अशिया खरीदने के लिए बाजार आए हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि बहुत से लोग खाली हाथ ही अपने घरों को वापस चले गए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हिलाल अहमर की बैनुल अक़वामी कमेटी के डायरेक्टर जनरल ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाएं। उधर इंडोनेशिया में भी इन असरात के बावजूद ज्यादातर लोग इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि वबा में आने वाली बेहतरी ने उन्हें नमाज तरावी का खुसूसी एहतराम करने का मौका फराहम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम आखिरकार तरावी के लिए जमा होने के काबिल हो गए हैं और पहले की तरह इस बार कोई सख्त पाबंदियाँ नहीं है। ये जकार्ता में मेरा पहला मौका है क्योंकि मैं इससे पहले जकार्ता से बाहर रह रहा था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार हम यहाँ एक साथ दुआ कर सकते हैं। ताहम खाना काबा का सहन जो हमेशा भरा रहता है, खास तौर पर रमजान में, अब यहाँ भी लोगों की तादाद पहले के मुकाबले में कम नजर आ रही है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और ये इजाफा मामूल की बात नहीं है। यहाँ मुल्क में मुआशी सूरत हाल ख़राब है क्योंकि कीमतों में ख़ास तौर पर बुनियादी अशिया खुर्द नोश की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में खाने पीने की अशिया की खपत बाकी महीनों से ज़्यादा बढ़ जाती है। जहां मुख्तलिफ मुल्कों में लोग महंगाई और कुव्वत खरीद में बेपनाह कमी पर परेशान हैं, वहीं उन्हें उम्मीद है कि रमज़ान का महीना उनके लिए रहमतों और बरकतों का पैगाम लेकर आया है। सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पूरी दुनिया में जिस तरह से रमज़ान का आगाज़ हुआ वो आपने देखा। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त एक मसला बना हुआ है। अमेरिका से लेके हमने देखा कि बाकी दुनिया में भी रिपल इफ़ेक्ट इसका नज़र आता है। पाकिस्तान में भी महंगाई की शरह 12% से ऊपर है। अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। रमज़ान में डेफिनेटली जो कीमतें बढ़ी हैं वो परेशान कुन हैं आवाम के लिए, लेकिन बरकतों का महीना मुसलमानों के लिए जो माना जाता है। लेट्स होप के ऑनवर्ड्स हम इस पर्सपेक्टिव से कोई इन्फ्लेशन या करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से जो चीज़ें कुछ सेटल डाउन होती नज़र आएँ वो आवाम तक पास ऑन हो चुके हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।